بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حول و قوت سے آج ہم ایک اور مرتبہ الفقہ الاکبر کی مجلس میں حاضر ہیں۔ یہ عقائد اسلامیہ پر مشتمل ایک کتاب ہے جو تاریخ اسلام میں لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب ہے اس موضوع پر، اور اس کتاب کے لکھنے والے امام اعظم سیدنا نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کل ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے غیر مخلوق ہونے اور مخلوق کے کلام کے مخلوق ہونے کے حوالے سے سماعت کیا تھا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے مزید چند عقائد سماعت کریں گے۔ امام اعظم بیان فرماتے ہیں وَهُوَ شَيْءٌ لَا كَالْأَشْيَاءِ وَمَعْنَى الشَّيْءِ إِثْبَاتُهُ بِلَا جِسْمٍ وَلَا جَوْهَرٍ وَلَا عَرْضٍ وَلَا حَدَّ لَهُ وَلَا ضِدَّ لَهُ وَلَا نِدَّ لَهُ وَلَا مِثْلَ لَهُ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شے ہے لیکن دیگر اشیاء کی طرح نہیں ہے۔ اب دیکھیے، شے کا ترجمہ اردو میں چیز سے کیا جاتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز پر شے کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی وہ ایک شے ہے۔ اللہ کے لیے بھی کہا گیا قرآن مجید کے اندر کہ اللہ کی ذات کے لیے بھی شے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی شے کا لفظ قرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ امام اعظم بیان فرماتے ہیں وَمَعْنَى الشَّيْءِ إِثْبَاتُهُ بِلَا جِسْمٍ وَلَا جَوْهَرٍ وَلَا عَرْضٍ۔ شے کا معنی جب اللہ کی ذات کے لیے بولا جائے گا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا موجود ہونا بغیر جسم کے، بغیر جوہر کے، بغیر عرض کے، بغیر جسم، بغیر جوہر اور بغیر عرض کے اللہ کے موجود ہونے کو اللہ کے حوالے سے شے کہا جائے گا۔ مخلوق کو جب شے کہیں گے وہ معنی الگ ہے، اور اللہ کے لیے جب شے کا اطلاق کریں گے تو وہ معنی الگ ہے۔ بہرحال اللہ کو شے کہا جاتا ہے، کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ دیگر اشیاء کی طرح اللہ کے لیے دیگر اشیاء کے لیے جو شے کا معنی ہے وہ معنی اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے شے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا موجود ہونا۔ تو شے بول کر اللہ کے لیے موجودیت اس کی مراد دی جا رہی ہے کہ اللہ موجود ہے، اس موجود ہونے کو شے کہا جا رہا ہے۔ لیکن وہ کیسے موجود ہے؟ بلا جسم ولا جوہر ولا عرض، یعنی اللہ نہ جسم ہے، نہ جوہر ہے، نہ عرض ہے۔ اب جسم کیا چیز ہے؟ جسم کئی چیزوں سے مل کر ایک چیز بنتا ہے، کئی چیزوں سے مل کر مرکب ہوتا ہے۔ جسم جو ہے کئی چیزوں سے مل کر بنتا ہے، مرکب ہوتا ہے، اور وہ ایک جگہ میں ہوتا ہے، ایک محدودیت کے اندر ہوتا ہے، متحیز ہوتا ہے، ایک جگہ میں ہوتا ہے، اس کی لمیٹیشنز ہوتی ہے، اور کئی چیزوں سے مل کر مرکب ہو کر وہ جسم بنتا ہے۔ تو اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، یعنی کئی چیزوں سے مل کر اللہ نہیں بنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور کسی ایک جگہ میں اللہ قید نہیں ہے۔ جسم ایک جگہ میں قید ہوتا ہے، جسم کو رہنے کے لیے، ٹکنے کے لیے ایک جگہ ہونا چاہیے، تو ایک جگہ میں ہوتا ہے، ایک شیپ میں ہوتا ہے، ایک شکل میں ہوتا ہے، ایک جو ہے اس کی مقدار ہوتی ہے، اور وہ کئی چیزوں سے مل کر جڑ کر بنتا ہے، مرکب ہو کر بنتا ہے۔ اللہ اس چیز سے پاک ہے، اور اللہ جوہر بھی نہیں ہے۔ جوہر کس کو کہتے ہیں؟ جسم کا ایسا حصہ جس کو جزء لا یتجزا کہا جاتا ہے، یعنی ایسا لاسٹ پارٹ، ایسا آخری حصہ کہ پھر آگے اس کا حصہ نہیں ہو سکتا، آگے اس کا حصہ نہیں ہو سکتا، یعنی ایک ایسا ذرہ کہ بس اس کا پھر ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا، اس کی جو ہے جز نہیں ہو سکتا، اور وہ مرکب نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جو ہے جسم ہے، نہ جوہر ہے۔ جوہر کو بھی رہنے کے لیے جسم کی طرح ایک جگہ کی ضرورت ہے، ایک مکان کی ضرورت ہے۔ جوہر کو بھی رہنے کے لیے ایک جو ہے جوہر کی بھی ایک مقدار ہوتی ہے، جوہر بھی متحیز ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جسم ہے، نہ جوہر ہے۔ جسم مرکب ہوتا ہے، جوہر مرکب نہیں ہوتا، کسی سے ملتا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ہی پارٹ ہوتا ہے، اور وہ کسی پھر آگے اس کا پارٹ نہیں بن سکتا، وہ جزء لا یتجزا ہوتا ہے۔ لیکن رکنے کے لیے، ٹکنے کے لیے، اس کے استقرار کے لیے، اس کے موجود ہونے کے لیے، اس کے ایگزسٹنس کے لیے اس کو ایک مکان کی ضرورت ہے، اس کو ایک شکل کی ضرورت ہے، اس کو ایک قید میں لانے کی ضرورت ہے، اس کو ایک حدود کی ضرورت ہے، جسم کو بھی اور جوہر کو بھی۔ اور عرض کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی شے کے جو عارضی صفات اس کے ہوتے ہیں، جو بعد میں اس کے اندر پیدا ہوئے ہوں، اس کو اعراض کہتے ہیں۔ مثلا کیا ہے اعراض؟ یہ ہوتا ہے جیسے کسی بھی شے کا جو رنگ ہوتا ہے، رنگ جو ہے وہ شے کی ذات کا حصہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک اضافی چیز ہوتی ہے، جیسے کہ رنگ ہو گیا ہے، یا پھر حرکت ہے، سکون ہے، یا پھر کھانے کا جو مزہ اور لذت ہوتا ہے۔ کھانا تو نظر آتا ہے، اس کی لذت نظر نہیں آتی، تو کھانا کیا ہے؟ جوہر ہے، یا جسم اس کو بول سکتے ہیں۔ اور کھانے کا جو مزہ ہے، جو لذت ہے، وہ جو ہے اس کا عرض ہے، اسی طرح خوشبو وغیرہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جسم ہے، نہ جوہر ہے، نہ عرض ہے۔
جسم اور جوہر اور عرض یہ سب مخلوق کے صفات ہیں، یہ سب کیا ہے؟ حوادث ہیں، یعنی بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حوادث سے پاک ہے، مخلوق کے صفات سے اللہ پاک ہے۔ اللہ نہ جسم رکھتا ہے، نہ جوہر رکھتا ہے، نہ عرض رکھتا ہے، اور اللہ کی ذات کو نہ کوئی حد ہے، یعنی کوئی لمیٹیشنس نہیں ہے، کوئی محدودیت نہیں ہے، کوئی اس کے بارڈرز نہیں ہے کہ یہاں سے یہاں تک ہے، یہاں سے یہاں تک ہے، نہ زمانی نہ مکانی کہ اس زمانے سے اس زمانے تک اللہ ہے، یا اس جگہ سے اس جگہ تک اللہ ہے۔ تو نہ وہ جگہ کی قید میں آتا ہے، نہ ٹائم کی قید میں آتا ہے، نہ زمان کی قید میں آتا ہے۔ ولا ضد لہ، اور کوئی اللہ کے مد مقابل کوئی نہیں ہے، اللہ کے لیول کا، اللہ کے برابر کا کوئی مد مقابل اللہ کا نہیں ہے جو اللہ کو روک سکے، جو اللہ کے فیصلے کو بدل سکے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف جا سکے۔ کوئی ایسا اللہ کے مقابلے میں اللہ کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ ولا ند لہ، اور نہ اللہ کے جیسا کوئی ہے۔ ضد ہوتا ہے کہ برابر اللہ کے جیسا ہی ایک اور خدا موجود ہونا، اور ند کہتے ہیں چلے اللہ کے برابر تو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا اللہ کے جیسا ہے۔ ند کیا کہتے ہیں؟ 100% دونوں میں مماثلت یا مشابہت نہیں ہے، 100% دونوں برابر طاقت اور قوت کے مالک نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا یہ ہے، اس کو ند کہتے ہیں۔ اور ضد کہتے ہیں کہ دونوں برابر ہوں، تو اللہ کے نہ برابر میں کوئی ہے، نہ اللہ کے مثل اور اللہ کے جیسا کوئی ہے، تو لہٰذا اللہ کو نہ ضد ہے نہ اللہ کو ند ہے۔ ولا مثل لہ، اور آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ نہ اللہ کی کوئی مثل ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے صفات ہیں ویسے کسی اور کی صفات نہیں ہے، اللہ کے صفات کو مخلوق کے صفات سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس طرح کی ذات ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے وَلَهُ يَدٌ وَوَجْهٌ وَنَفْسٌ فَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ الْوَجْهِ وَالْيَدِ وَالنَّفْسِ فَهُوَ لَهُ صِفَاتٌ بِلَا كَيْفٍ ولا يقال ان يده قدرته او نعمته لان فيه ابطال الصفه وهو قول اهل القدر والاعتزال ولكن يده صفته بلا كيف وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ید کا لفظ آیا ہے۔ ید کا ترجمہ ہاتھ کیا جاتا ہے، جیسا ہمارا ہاتھ ہے، ہاتھ کو عربی میں ید کہتے ہیں، چہرے کو عربی میں وجہ کہتے ہیں، اور ہماری جو جان ہے، جو روح ہے، اس کو نفس کہتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات کے لیے قرآن میں ید کا لفظ بھی آیا، وجہ کا لفظ بھی آیا، نفس کا لفظ بھی آیا، یعنی اللہ کو ہاتھ بھی ہے، چہرہ بھی ہے اور جان بھی ہے۔ یعنی میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ید کا لفظ قرآن مجید میں آیا، جیسے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، جب صحابہ کرام بیعت فرما رہے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر، تو اللہ کہتا ہے ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، تو یہاں اللہ کے لیے ہاتھ کا لفظ آ گیا۔ اسی طرح پھر چہرے کا لفظ آیا، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے، ویبقى وجہ ربک، اللہ کا چہرہ باقی رہنے والا ہے۔ اور نفس کا لفظ بھی آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں، آپ کا ارشاد ہے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ میرے نفس میں جو ہے وہ تو جانتا ہے، لیکن تیرے نفس میں، تیرے جان میں جو ہے، تیرے دل میں جو ہے وہ میں نہیں جانتا۔ تو نفس کا ترجمہ کبھی دل سے کیا جاتا ہے، کبھی جان سے کیا جاتا ہے، تو یہ مخلوق کے لیے۔ اب اللہ کے لیے ید یعنی ہاتھ، اور وجہ یعنی چہرہ، اور نفس یعنی دل یا جان، اب اس کا کیا معنی کریں گے؟ اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے، وہ تو ہاتھ جسم کا حصہ ہے، اور آپ نے ابھی عقیدہ سن لیا کہ اللہ جسم نہیں ہے۔ جب اللہ جسم نہیں ہے تو ہاتھ کہاں، ہاتھ کا کیا معنی لیں گے، چہرے کا کیا معنی لیں گے، جان اور قلب کا، دل کا کیا معنی لیں گے؟ تو بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چہرے کا ذکر کیا، جو ہاتھ کا ذکر کیا، جو نفس کا ذکر کیا اپنے ذات کے لیے، اس سے مراد کیا ہے؟ فَهُوَ لَهُ صِفَاتٌ بِلَا كَيْفٍ، تو وہ اللہ کی صفات ہیں لیکن اس کی کیفیت ہم کو معلوم نہیں ہے، اس کی کیفیت ہم کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیسی ہیں، اس کی کوالٹی کیا ہے، وہ کیسے ہیں، وہ ہم کو نہیں معلوم ہے، لیکن وہ ہم اتنا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے صفات ہیں، اور وہ ایگزیکٹلی وہ ہاتھ یا چہرہ، وہ جان مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ جسم کا حصہ ہے اور اللہ جسم سے پاک ہے۔ اللہ کے لیے ہاتھ کا معنی ایگزیکٹلی ہمارا ہاتھ کی طرح نہیں، اللہ کے لیے چہرے کا معنی ایگزیکٹلی ہمارے چہرے کی طرح نہیں، اللہ کے لیے نفس کا معنی ایگزیکٹلی ہمارے نفس اور ہمارے جان اور ہمارے دل کی طرح اس کا معنی نہیں، بلکہ وہ اللہ کے صفات ہے۔ اب وہ کیا صفت ہے، ہاتھ بول کر اللہ اپنی کون سی صفت مراد لے رہا ہے، یہ اللہ بہتر جانے، ہم کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ چہرہ بول کر اللہ اپنی کون سی صفت مراد لے رہا ہے، یہ اللہ جانے۔ اسی طرح نفس بول کر اللہ اپنی کون سی صفت مراد لے رہا ہے، یہ اللہ جانے۔ وَلَا يُقَالُ إِنَّ يَدَهُ قُدْرَتُهُ أَوْ نِعْمَتُهُ، اب بعض لوگوں نے کہا کہ ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت اور اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ بندہ کسی کو کچھ دیتا ہے تو ہاتھ سے دیتا ہے، تو ہاتھ سے مراد کیا ہوا؟ کچھ دینا، نعمت، یا ہاتھ سے کوئی کام بندہ کرتا ہے،
اور اپنے بس میں جو کام ہے وہ کام بندہ ہاتھ سے کرتا ہے، تو ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت اور اللہ کی نعمت ہے، ایسا بعض لوگوں نے کہا، لیکن امام اعظم اس کا رد کر کے کہتے ہیں یہ ہرگز نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد اس کی قدرت یا اس کی نعمت ہے، کیونکہ اس میں ایک قید آ گئی، ہاتھ سے مراد بس قدرت ہی ہے، ہاتھ سے مراد بس نعمت ہی ہے، یہ ایک ہماری تعویل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تفصیل نہیں آئی ہے، لہٰذا اللہ کے علم میں اللہ کی کچھ اور مراد ہو سکتی ہے، قدرت اور نعمت کے علاوہ بھی کچھ اور صفت ہو سکتی ہے۔ اگر ہم صرف قدرت اور نعمت ہی مراد لیں گے تو کیا ہوگا، وہ جو صفت اللہ جو مراد لے رہا ہوگا اس کی نفی ہو جائے گی، لہٰذا صفت کی نفی کرنا کفر ہو جائے گا، لہٰذا ہم ایک تعبیر نہیں کریں گے کہ ہاتھ سے مراد یہ ہے، چہرے سے مراد یہ ہے، نفس سے مراد یہ ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کے صفات ہیں جن کو اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے، لیکن اس کی حقیقت اللہ کو معلوم ہے، تو ہم یقین کرتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ کے صفات ہیں بلا کیف، یعنی ہم کو ان کی کیفیت اور حقیقت ہم کو معلوم نہیں ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْقَدْرِ وَالْاعْتِزَالِ، یہ جو ابھی آپ کو عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد اس کی قدرت ہے یا اللہ کے ہاتھ سے مراد اس کی نعمت ہے، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ ایک غلط فرقہ اس زمانے میں تھا جن کو اہل القدر کہتے تھے یا قدریہ کہتے تھے یا اہل الاعتزال کہتے تھے یا معتزلہ کہتے تھے، تو یہ معتزلہ اور قدریہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت یا اللہ کی نعمت ہے، یعنی وہ ایک تعویل کر دیتے تھے اور جو تعویل انہوں نے کر لیا بس وہی معنی مراد لیتے تھے۔ اب اس میں خرابی یہ لازم آئے گی کہ جو تعویل ہم نے کیا ہے، ہاتھ سے مراد نعمت اور قدرت لے لیا، تو کیا معلوم کہ حقیقتاً اللہ نے وہی مراد لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کسی صفت کو مراد لے رہا ہوگا اور وہ صفت قدرت اور نعمت کے علاوہ کوئی اور صفت ہو سکتی ہے، تو اگر ہم ایک تعبیر کر کے بس وہی معنی پر یقین کریں گے تو جو صفت اللہ حقیقتاً مراد لے رہا ہوگا اس صفت کی نفی لازم آ جائے گی، اس کا ابطال لازم آ جائے گا، گویا کہ ہم اس صفت کو نہیں مان رہے ہیں بلکہ ہم نے اپنے ذہن سے ایک تعبیر کر کے اس تعبیر کو مان لیا۔ لہٰذا اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے جو قدریہ اور معتزلہ کے برخلاف ہے، اور وہ مذہب یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ، اللہ کا چہرہ اور اللہ کے نفس میں ہم کوئی تعبیر نہیں کریں گے کہ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، ہم یہ مانیں گے کہ یہ اللہ کے صفات ہیں اور بلا کیف ہے، یعنی ان کی کیفیت اللہ کو معلوم ہے۔ ولیکن یدہ صفتہ بلا کیف، اب امام اعظم مزید تاکیداً فرما رہے ہیں اللہ کے ہاتھ سے مراد کیا ہے، وہ اللہ کی صفت ہے جس کی کیفیت ہم کو معلوم نہیں ہے، ہم ہاتھ سے مراد یہ اعلیٰ مراد نہیں لیں گے، یہ ہمارے ہاتھ کی طرح ہاتھ مراد نہیں لیں گے، نہ کوئی اور تعبیر کریں گے قدرت یا نعمت مراد لیں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ ہاتھ سے مراد اللہ کی صفت ہے جو بلا کیف ہے، یعنی اس کی کیفیت، اس کی حقیقت اللہ کو معلوم ہے۔ وغضبہ ورضوانہ صفتان من صفاتہ بلا کیف، اسی طرح اللہ کا غصہ ہونا اور اللہ کا راضی ہونا یہ بھی اللہ کے صفات میں سے دو صفتیں ہیں، لیکن ان کی کیفیت بھی ہم کو معلوم نہیں ہے۔ مخلوق کا غصہ ہونا الگ ہے، اللہ کا غصہ ہونا الگ ہے، تو مخلوق کے غصے کی طرح اللہ کا غصہ یا اللہ کا غضب نہیں ہے، مخلوق کے رضا کی طرح اللہ کی رضا یا اس کی خوشنودی نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کا غضب اور اللہ کی رضا یہ دو اللہ کے صفات ہیں، لیکن ان کی کیفیت کیا ہے، وہ کیسے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے، لہٰذا ہمارا ایمان اور عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے، جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے ان عقیدے پر یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ وما علینا الا البلاغ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔